قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ بے شک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے، تو اب آپ اس قبلے کی طرف رخ موڑیے جو آپ کو پسند ہے، اور آپ خاص طور پر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف یعنی پھیر لیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تحویل قبلہ کی یہاں ایک اور حکمت بیان کی گئی۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اس امت کا اعزاز ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ حضور کو نبی القبلتین امام القبلتین بنایا گیا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ یہ امر ربی خدا کا حکم تھا۔ اب چوتھی ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ رضا مصطفیٰ بھی یہی ہے کہ محبوب بھی چاہتے تھے کہ ہم یہ قبلہ ملے، اور اس کی حکمتیں بڑی دور رس ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں تو قبلہ اول یہی ہے، پھر یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر اس جگہ کا تعین کیا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں عبادت کی، اس کے بعد طوفان نوح میں کشتی نوح نے اس جگہ کا طواف کیا ہے کعبے کا۔ ایسے پھر ابراہیم علیہ السلام، پیچھے قرآن مجید میں ہم سبق پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد مختلف مراحل رہے۔ اسی طریقے سے قبیلہ بنو جرہم، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے اندر ان لوگوں نے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مقدس زندگی میں 2 مرتبہ، ایک دفعہ آقا کے بچپن میں، اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی اظہار نبوت نہیں ہوا تھا، 35 سال کی عمر تھی، اس وقت کعبے کی تحویل کا یعنی تعمیر کا ایک سلسلہ آیا۔ جو بچپن میں تھا اس کا ایک واقعہ کتابوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا جناب ابو طالب نے کہا کہ پتھر اٹھاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ یہاں اپنا تہبند کھول کے رکھ لیں۔ تو انہوں نے تہبند کھولنے میں گویا اشارہ کیا تو حضور گرے بے ہوش ہو گئے۔ گویا اللہ کی منشا یہ تھی کہ میں اپنے محبوب کی عظمت کا تقدس یوں کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو اس حالت میں دیکھے بھی نہ۔ اور پھر اس کے بعد وہ جب بڑی عمر میں یہ قبلہ کی ایک تعمیر ہوئی، تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کا اہل عرب کے اختلاف کے بعد جو فیصلہ کیا وہ بڑا زبردست تھا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ ایک راز کملی والے نے کھول دیا چند اشاروں میں۔ تو یہ مختلف مراحل میں کعبۃ اللہ تعمیر ہوتا رہا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جب کعبہ تعمیر ہوا تو حجر اسود پیسہ تھوڑا تھا، تو انہوں نے حتیم کو باہر نکال دیا۔ اب جو موجودہ قبلہ ہے یہ وہی شکل ہے، لیکن حضور کی ایک منشا تھی کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ داد ابراہیم کا جو انداز تھا بیت اللہ ویسے ہونا چاہیے۔ تو جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور میں وہ تعمیر کرائی، لیکن بعد میں پھر بدبخت حجاج ابن یوسف نے اسے ختم کر کے پھر اسی طرز پر کر دیا۔ تو اس دور کے علماء، جن میں امام مالک بھی تھے اور بھی بڑے بڑے محققین تھے، انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اب جس حالت میں ہے، اب کعبے کی یہ کیفیت نہیں بدلنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنا ایک حکم نافذ کرے اور آ کر ہر دفعہ کعبۃ اللہ کی حیت کو تبدیل کرتا رہے، تو یہ عظمت کے خلاف ہوگا۔ تو یہ مختلف مراحل تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کعبے کی تحویل کی حکمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، صحابہ کے اتباع رسول کا امتحان ہے کہ حضور نے زبان سے نہیں کہا کہ میں کعبہ پھر رہا ہوں، آقا نماز کے دوران پھرے ہیں تو صحابہ بھی حضور کی اتباع میں پیچھے پھر گئے، اور پھر اب وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ موڑیے۔ یہ خاص حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی کے اگلے حصے میں پھر عوامی حکم ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔
اے محبوب کے تمام صحابہ تم بھی رسول اللہ کے پیچھے اسی طرف اپنا رخ موڑ لو۔ رہا اہل کتاب کا مسئلہ تو یہ تو بڑے ضدی لوگ ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جن کو کتاب دی گئی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے، نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی باوجود اس کے کہ ان کے پاس کتاب آئی ہے، ان کے پاس آیات بینات آئے ہیں، اس میں قبلے کی اتباع کا حکم تھا، سب کچھ کے باوجود انہوں نے آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کرنی، آپ بھی ان کے کعبے کی اتباع نہیں کرتے، تو آپ یہ یاد رکھیے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ پیغمبر کے لیے ناممکن ہے کہ یہود و نصارہ کی اتباع کریں۔ یہ آقا کو کہہ کر امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ محبوب یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ان کی اتباع کریں، لیکن آپ کی امت کو کہا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر کو اللہ یہ کہہ رہا ہے تو تمہیں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی پورے احکامات میں یہود و نصارہ سے کوئی مشابہت نہ اعمال میں ہو، نہ لباس میں ہو، نہ کردار میں ہو، نہ اخلاق میں ہو، نہ تہذیب میں ہو، نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی دوستی ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، چونکہ آسمانی کتابوں میں تورات انجیل میں یہ سارے یہود و نصارہ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود حق کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ ایک فریق ان میں سے لا یکتمون الحق حق کو چھپاتا ہے اور وہ اس کو جانتے ہیں۔ محبوب الحق من ربک یہ تحویل قبلے کا حکم اللہ کی طرف سے حق ہی ہے۔ فلا تکونن من الممترین آپ اس میں تردد میں نہ پڑیں، حضور نہیں پڑھتے آپ کو کبھی شک نہیں ہوا۔ محبوب کو کہہ کر امت کو بتایا جا رہا ہے کہ کبھی مت سوچنا کہ وہ قبلہ تھا تو اب اس طرف حکم کیوں۔ اصل حکمت وہی ہے کہ امر ربی تھا، ادھر بھی اللہ کا حکم تھا، ادھر بھی اللہ کا حکم تھا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ آقا کو دونوں قبلوں کی امامت ملی، بیت اللہ کی بھی بیت المقدس کی بھی، امت کو بھی دونوں قبلے ملے، بیت اللہ کا بھی اور پھر بیت المقدس کا بھی۔ آج بھی ہم دونوں قبلوں کے محافظ ہیں، بیت اللہ کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، بیت المقدس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا وہ حصہ جو آج بھی غزہ میں بیت المقدس کے تحفظ کے لیے جانیں دے رہا ہے، لڑ رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں، اپنے بچے ذبح کرا رہے ہیں، یہ اس مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ اس کا احترام بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا احترام بھی یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس لیے تو اسے امت وسط کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا کرے۔